بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. سورۃ الناس کی 3 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں. تین دفعہ الناس لفظ استعمال ہوا ہے تینوں آیات کے آخر میں، اور تینوں لفظ میں نون مشدد ہے، اس پر شد ہے. نون پر جب شد ہو تو وہاں اس وقت غنہ ہوتا ہے. غنہ کہتا ہے ناک میں آواز لے جانے کو. ناک میں آواز لے جائیں گے یا ناک سے آواز نکالیں گے، ایک ہی مطلب ہے. ناک میں آواز لے جانے کا نام غنہ ہے یا ناک سے آواز نکالنے کا نام غنہ ہے. تینوں جگہ پہ نون پہ شد ہے تو غنہ کریں گے. اسی طرح میم اگر مشدد ہو، میم پہ شد ہو نون کی طرح، تو اس وقت بھی غنہ ہوگا، ناک پہ آواز لے جائیں گے. تو ایک تو یہ بات سامنے آ گئی کہ نون پر جب شد ہو، میم پر جب شد ہو، ان 2 حرفوں میں سے جو بھی شد والا بن کے آ جائے، سامنے آ جائے، لکھا ہوا آ جائے تو وہاں غنہ کریں گے. اس وقت ہم نے 3 آیات پڑھی ہیں. تینوں آیات میں لفظ الناس میں نون پہ شد ہے تو غنہ کریں گے، اور مقدار غننے کی 1 برابر ہوگی. پہلے سنیں پھر سمجھیں پھر اس کے بعد پڑھیں. مجھے پہلے پڑھنے دیں، آپ اس کو سنیں، پھر سن کر سمجھ کر اس طرح پڑھنا ہے. پہلے ایک ایک آیات پڑھی، اب میں تینوں آیات اکٹھے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. کم کیا ہے، مقدار تینوں میں برابر ہو اور برابر جتنی ہونی چاہیے اس میں کمی نہ ہو، کم میں برابر نہ ہو، زیادہ میں برابر نہ ہو، جتنی ہونی چاہیے اس میں برابر ہو. پھر سنیں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. ابھی اکثر نے کم کیا ہے. کم بھی نہ ہو، زیادہ بھی نہ ہو، اور آپس میں برابر بھی ہو. تینوں باتوں کا لحاظ کرنا ہے. زیادہ بھی نہ ہو، مقدار اتنی ہونی چاہیے، کم بھی نہ ہو، اور تینوں میں برابر بھی ہو. جس رفتار سے ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے مقدار کم کر دیں آپ. قل اعوذ برب الناس ملک الناس
بالناس إله الناس اکثر نے پھر بھی کم پڑھا ہے، سننے سے تعلق ہے، سمجھنے سے تعلق ہے اس کا۔ ایک بات تو یہ ہوگی غنہ ہوگا، نون مشدد ہو، میم پہ شد آ جائے، غنہ ہوگا۔ دوسری بات، پہلا حرف ہے قاف، سورت کے شروع میں موٹے حروف میں سے آئے، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف کل کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ 7 ہیں کل۔ کون سے 7 ہیں؟ کوئی سمجھ نہیں آیا؟ صاد، ضاد، طا، را، 4 تو یہ ڈبل ہیں، ایک نقطہ ہے، دوسرا نقطہ نہیں ہے۔ صاد، ضاد، طا، را، 3 ہے، خا، غین، قاف، خا، غین، قاف، 7 ہو گئے۔ ان 7 میں سے ایک حرف پہلا اس سورت کے شروع میں قاف آیا ہے، اس کو موٹا پڑھنا ہے، کل نہیں کہنا، کل، کل، کل نہیں ہو، قاف کراچی نہیں ہے، قاف کینچی ہے، کراچی نہیں ہے، کینچی ہے۔ کراچی کے شروع میں بھی قاف ہے اور کینچی کے شروع میں بھی قاف ہے، تو کراچی والا قاف ہے وہ نہیں پڑھنا، کینچی والا قاف پڑھنا ہے۔ قل اعوذ، لام باریک ہے، حمزہ باریک ہے، عین باریک ہے، واو باریک ہے، زال باریک ہے، آگے با باریک ہے، سارے باریک ہے، قاف کے بعد والے سارے باریک ہیں۔ با کے بعد را پر زبر ہے، موٹی پڑی جاتی ہے، کبھی موٹے کبھی باریک والے حروف 3 ہیں۔ لفظ اللہ کا لام، الف، را، ترتیب جو بھی بدل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، 3 پورے کرنے ضروری ہیں۔ لفظ اللہ کا لام، را، الف، کبھی موٹے کبھی باریک پڑھی جانے والے حروف 3 ہیں کل، ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے تو 7 ہو گئے، کبھی موٹے کبھی باریک، ہر دفعہ موٹے نہیں ہوتے، ہر جگہ باریک بھی نہیں ہوتے، کبھی موٹے کبھی باریک ہوتے ہیں۔ ایک لفظ اللہ کا لام ہے، لفظ اللہ کا لام، نام نہیں، لام، لام، لفظ اللہ کا لام، نام نہیں، لام، نام میں جو لام ہے کبھی موٹا کبھی باریک ہوتا ہے، اور ایک را اور ایک الف، ان 3 میں سے برب الناس میں را پر زبر ہے، اس حالت میں موٹی پڑی جاتی ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، اس کے بعد پھر سارے باریک ہے، اگلی آیت والے سارے باریک ہے، اس سے اگلی والے سارے باریک ہے۔ تو ان 3 آیات میں صرف 2 حرف موٹے پڑھے جائیں گے، ایک قاف ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے گروپ سے تعلق ہے، اور ایک را اس پر زبر ہے، کبھی موٹے پڑھے جانے اور کبھی باریک پڑھے جانے والے گروپ سے اس کا تعلق ہے۔ اس کو اس وقت موٹا پڑھیں گے، اس پر زبر ہے، را پر جب بھی زبر آئے گی اس کو موٹا پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ آپ نے جب تلاوت کرنی ہے دیکھیں گے آیت کے اندر لفظ کو دیکھیں گے کہ اس میں موٹا حرف کوئی ہے، ہمیشہ پڑھے جانے والے 7 میں سے، تو اس کو موٹا پڑھیں، کبھی موٹا کبھی باریک والے 3 میں سے ہے، تو اس وقت اس کی حالت موٹا پڑھنے کی ہے حکم یا باریک پڑھنے کا ہے، تو موٹا پڑھنے کا حکم ہے، اس کیفیت میں ہے تو موٹا پڑھیں، اور باریک والی کیفیت میں اس کو باریک پڑھیں۔ باقی ہمیشہ باریک پڑھے جانے والے 20 میں سے تعلق رکھنے والا حرف ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے۔
پہلے دیکھنا پڑے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ اب بتائیں کہ بسم اللہ پوری میں موٹے پڑے جانے والے ہمیشہ 7 میں سے کوئی حرف ہے؟ بولیں. بسم اللہ پوری میں ہمیشہ 7 جو موٹے پڑے جاتے والے حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف ہے بسم اللہ میں؟ نہیں. کبھی موٹے کبھی باریک والے حروف میں سے جو لفظ اللہ کا لام ہے، را ہے اور الف ہے، تو ان 3 میں سے کوئی حرف ایسا ہے جو موٹا پڑا جائے گا بسم اللہ میں؟ ہے کوئی؟ کون سا ہے؟ را. کتنے دفعہ استعمال ہوا ہے؟ اس پر کون سی حرکت ہے؟ را پر حرکت کون سی ہے؟ زبر زیر پیش ہے. را پر حرکت کون سی ہے؟ زبر. ابھی بتایا کہ را پر بھی رب الناس میں را پر زبر ہو تو موٹی پڑی جاتی ہے. تو را پر زبر ہے 2 دفعہ استعمال ہوئے الرحمن لفظ اور الرحیم میں. اس کے علاوہ بسم اللہ کے سارے حروف اس وقت باریک پڑے جائیں گے. ویسے لفظ اللہ کا لام بھی ہے لیکن باریک کیفیت میں ہے، باریک والی حالت میں. الف بھی ہے لیکن باریک والی کیفیت میں حالت میں ہے. 7 میں سے کوئی نہیں ہے جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. کبھی موٹے کبھی باریک 3 میں سے ہیں. ان 3 میں سے ایک را اس کیفیت میں ہے، حالت میں ہے کہ اس کو موٹا پڑھیں گے. باقی لفظ اللہ کا لام بھی استعمال ہوا ہے اور الف بھی استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پہ باریک پڑھا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ قل اعوذ برب الناس. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ابھی پتہ ہے غنہ ہوتا ہے نون میں الہ الناس. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور سمجھ کے مطابق پھر پڑھنے کے توفیق عطا فرمائے.